السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. دو درس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی، اور میں نے گزشتہ دروس میں وعدے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد میں نے وہ فوائد بتائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی صورت میں انسان کو ملتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے گزارش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کئی ایک علامات ہیں، کئی ایک نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی، آپ کی زیارت کی، آپ کے دیدار کی تمنا ہو، اس کی تڑپ ہو، اس کا شوق ہو، اور ایسے ہی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، آپ کی صحبت میں، آپ کی رفاقت میں. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کے دفاع میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو. یہ آپ سے محبت کی دوسری نشانی ہے. کیا نشانی ہے دوسری؟ کہ مسلمان آپ کے دفاع میں اپنا جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پہلی نشانی کی طرح دوسری نشانی بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے ان روایات سے، ان احادیث سے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نقل کی ہیں. ان میں سے ایک روایت وہ ہے جس کا تعلق سفر ہجرت سے ہے. آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اہل مکہ آپ کی دعوت کے سامنے رکاوٹ بن رہے تھے، آپ کے لیے مسلسل مشکلات پیدا کر رہے تھے. آپ کو انہیں تبلیغ کرتے کرتے 13 سال ہو چکے تھے. تب جا کے آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں جب مکہ سے نکلے، مکہ والوں کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو بھی ان دونوں کو یا ان میں سے ایک کو پکڑ کے لائے گا، ہر ایک کے بدلے 100 اونٹ بطور انعام ملیں گے. تو کئی لوگ اونٹوں کے شوق میں نکلے، تلاش کرتے رہے، لیکن جس کو صحیح معنوں میں کامیابی ملی وہ سراقہ ابن مالک تھے. ان کے بارے میں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ روایت جو بیان کرنے لگا ہوں یہ تفصیل کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں آئی ہے، ویسے بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. تو جناب صدیق کہتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک جب ہمارے قریب پہنچ گیا تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں تلاش کرنے والے تو پہنچ چکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق کو حوصلہ دیا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. میرے بھائی یہاں چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سراقہ ابن مالک کے ساتھ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جناب صدیق سے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا اللہ کافروں کے ساتھ نہیں تھا؟
جی میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ذاتی طور پہ عرش پہ مستوی ہیں، 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ مستوی ہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا علم، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا سننا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کا دیکھنا، اللہ کا سننا، اللہ کی قدرت، اللہ کا کنٹرول ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ذاتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں۔ کیسے مستوی ہیں ہم نہیں جانتے، ویسے مستوی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے شان شان ہے۔ تو اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے کہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر ایک پہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر ایک پہ کنٹرول ہے، یہ ہے معنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن جب انداز وہ ہو جو انداز اللہ کے رسول نے اختیار کیا ہے کہ ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ اور مختلف ہے، یہ خاص قسم کی معیت ہے، یہ خاص قسم کی معیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں تک سننے کا تعلق ہے اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اللہ کا ہر ایک پہ کنٹرول ہے، اللہ کی ہر ایک پہ قدرت ہے، لیکن اللہ کی مدد کافروں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے صحیح عقیدہ کیا ہوا؟ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سننے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر اس سے مراد یہ کہ اللہ دیکھنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مقامات پہ وعدے کیا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، اور اللہ کا عرش جو ہے بہت بڑی مخلوق ہے، 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے بلکہ عرش اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، عرش مخلوق ہے، اور اس بارے میں مزید غور و فکر نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات پہ ایمان لانا ہوگا جو قرآن نے بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال آپ فرما رہے ہیں صدیق غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ عام قسم کی معیت ہوئی یا خاص معیت ہوئی؟ یہ خاص ہوئی۔ خاص معیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد، کہ اللہ مدد کرنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ اور عام معیت کیا ہے؟ کہ اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی سن رہے ہیں، ہر ایک پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر ایک پہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو بہرحال آپ نے جناب صدیق کو حوصلہ دیا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب صدیق خاموش ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ سراقہ ابن مالک بہت تیزی سے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے اور اس کے درمیان 1 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، 1 2 یا 3 نیزوں کا فاصلہ رہ گیا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لو، یہ ہمیں تلاش کرنے والے ہمارے قریب آ گئے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں یہ کہہ کے میں رونے لگا۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کے میں رونے لگا۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اپنی فکر نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں ما علی نفسی ابکی، میں اپنے آپ پہ نہیں رو رہا، مجھے اپنا خوف نہیں ہے، مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، ولکننی ابکی علی نفسی کا، مجھے خطرہ آپ کے بارے میں ہے، مجھے جو بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے قتل کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، میرا خون بہا دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ آپ کی ذات کا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ کہتے ہیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے حوصلہ دیا، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم اکفناہ بما شئت، اے اللہ اس کو تو سنبھال، اس کے سامنے ہمیں تو کافی ہو جا۔ کیسے سنبھالنا ہے یہ تو جانتا ہے۔ اللہم اکفناہ بما شئت، یا اللہ اس کو تو سنبھال، اس کے مقابلے میں ہمارے لیے تو کافی ہو جا۔ کیسے؟ جیسے تو چاہے، یعنی کہ اللہ کو طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ سے درخواست کرنی یا اللہ
کہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچا لے۔ فرماتے ہیں جناب صدیق رضی اللہ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تو اس کے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ تو پھر وہ کہنے لگا، لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف دعا کی ہے، اور پھر منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو پیچھے سے آپ کو تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، انہیں بھی نہیں آنے دوں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ان کا گھوڑا زمین سے باہر نکل آیا۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ میرے بھائی کہ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کیوں رو رہے تھے، کس کی فکر تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اسی سے ملتی جلتی وہ روایت ہے جسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ فرمایا تھا ایک بار پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ہوا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی کے مال سے نہیں ہوا۔ تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول حل انا ومالی الا لک، اے اللہ کے رسول میرا مال آپ کے لیے، میں خود آپ کے لیے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو یہاں بھی جناب صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا مال آپ کے لیے، میری جان آپ کے لیے۔ یہ ہے آپ سے محبت کی نشانی کہ اپنی جان کو آپ کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار رکھنا، اپنے مال کو آپ پہ لٹانے کے لیے تیار رکھنا۔ اور یہ محبت کی نشانی دیگر نشانیوں کی طرح صحابہ کرام میں خصوصاً جناب صدیق رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ میرے بھائی، دوسری حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے گئے، یہ بدر کی لڑائی کس سال لڑی گئی ہے میرے بھائیوں؟ جی، بدر کی لڑائی کس سال لڑی گئی ہے؟ کوئی تو بتائے نا۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کیوں نہیں پتا جی؟ نہیں، وہ تاریخ پوچھ رہا ہوں، تاریخ 17 رمضان کون سا سال ہجرت کا؟ جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہجرت کے پہلے سال۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے یہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آنے والا ہے۔ شام کس سائڈ پہ میرے بھائیوں؟ یہاں پہ اشارہ کریں، شام کس سائڈ پہ ہے؟ جی اس سائڈ پہ، شام اس سائڈ پہ اور مکہ اس سائڈ پہ۔ تو مکہ والے مکہ سے اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام جایا کرتے تھے، وہاں چیزیں بیچتے اور پھر وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے، یہ ان کا کاروبار تھا۔ سال میں ان کے 2 قافلے نکلا کرتے تھے، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں قرآن پاک میں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، 2 قافلے نکلتے تھے، ایک سردیوں میں گرمیوں میں۔ شام میں کس موسم میں جایا کرتے تھے؟ کون سے موسم میں جاتے تھے شام؟ گرمیوں کے موسم میں، کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ ہے، تو شام میں وہ گرمیوں کے موسم میں جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جانا مکہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہے۔ اس تجارتی قافلے کو مدینہ کے آس پاس سے گزرنا ہے، اور عموماً ایسے تجارتی قافلے بدر کے پاس سے گزرتے تھے، یمبو کے پاس سے گزرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس تجارتی قافلے پہ حملہ کیا جائے۔